اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کے ساتھ دعا کا بھی تذکرہ کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کا اور رمضان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں اور دیگر دین کے معاملات میں ہمارے اندر کوتاہی ہوئی، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، وہیں ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا، لوگ اس میں بھی پیچھے رہ گئے۔ اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی متبادل راستہ دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس متبادل راستہ ہوگا آپ اصل کو چھوڑ کر متبادل میں مشغول رہیں گے، اور اگر آپ کے پاس متبادل راستہ نہیں ہوگا تو آپ اصل کی طرف ہی مشغول رہیں گے، اصل پر ہی قائم رہیں گے۔ جیسا کہ حکومت جب کسی سڑک کو ریپیئر کرتی ہے تو وہ عوام کے لیے ایک متبادل راستہ بناتی ہے تاکہ سہولت ہو اس میں، اور بورڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کام ہو رہا ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، متبادل راستہ۔ تو اگر کسی کو کسی ٹریک پر سے اتارنا ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو متبادل راستہ دیا جاتا ہے، ایک اور راستہ دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان بھی یہی کام کر رہا ہے، کیونکہ شیطان بہت ہوشیار ہے۔ اب شیطان کرتا کیا ہے اس کو سمجھیں۔ جو لوگ بے دیندار ہوتے ہیں، جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن ان میں دین نہیں ہوتا، جو دین پر عمل نہیں کرتے، شیطان ان کے ساتھ کرتا یہ ہے کہ جو ان کے جائز خواہشات ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پر حرام خواہشات کو لے کر آتا ہے۔ حالانکہ خواہشات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ چوری کر کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ چوری کریں گے تو ایک وقت کی آسانی ہے، پھر پوری زندگی کی ٹینشن، پوری زندگی چوری کرتے رہیں گے، لت پڑ جائے گی۔ اور اگر آپ حلال طریقے سے کمائیں گے، حلال طریقے سے کھائیں گے تو ایک مدت تک کی ٹینشن ہے، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کر عزت کی روزی کھائیں گے۔ اب روٹی تو کھانی ہے، بھوک تو مٹانی ہے۔ تو شیطان کرتا یہ ہے کہ جو لوگ بے دیندار ہیں، جو دین پر عمل نہیں کرتے، ان کی جائز خواہشات کو ہٹا کر ان کو حرام خواہشات کی طرف لگاتا ہے، اور زنا کی طرف لگاتا ہے، نکاح سے ہٹا کر۔ تو وہ ہر کاموں میں ایسے ہی کرتا ہے۔ اور جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، جو دین پر عمل کرتے ہیں، جو دین کو فالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ ان کو سنت سے ہٹا کر بدعت کا راستہ دیتا ہے، اور اگر وہ بدعت نہ بھی ہو تو کم از کم جو سنت میں روحانیت ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی۔ ہمیشہ شیطان ایسا ہی کرتا ہے کہ لوگوں کو جو دین کو فالو کرتے ہیں ان کو سنت سے ہٹا کر بدعت کا راستہ دیتا ہے، اور اگر وہ بدعت نہ بھی ہو، جو کم از کم سنت میں روحانیت ہوتی ہے، وہ روحانیت اس راستے میں نہیں ہوتی۔ تو شیطان نے بھی دعا کے معاملے میں بالکل ایسے ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور اب تک جتنی بھی علماء، صلحاء اور فقہاء لوگ آئے، ان سب کی یہ عادت شریفہ تھی کہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو زیادہ فوکس کیا کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر، ہاتھ اٹھا کر، رو کر، آنسو بہا کر مانگا جائے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ لوگوں کو دعاؤں سے ہٹا کر وظیفوں پر لگا دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وظیفے حرام ہیں، ناجائز ہیں، لیکن اس میں وہ روحانیت نہیں ہوتی جو سنت میں ہوتی ہے۔ اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ملے گا، اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ملے گا۔ تو جو فوکس ہونا چاہیے دعاؤں پر، وہ دعاؤں کی بجائے وظیفوں پر ہے۔ نظر آتے ہیں لوگ نماز کے بعد اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور اگر آپ تہ تک جائیں تو آپ کو پھر بعد میں جا کر پتہ لگے گا کہ اس کو کوئی مسئلہ تھا، کسی شخص نے بتایا کہ اتنی دفعہ یہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، اور جیسے ہی اس کا کام ہوگا آپ کو وہ مسجد میں ملے گا ہی نہیں۔ دیکھیں اسلام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق قائم ہو جائے، اور یہ جتنا دعا کے ذریعے ہوتا ہے دنیا میں کسی اور کام کے ذریعے نہیں ہوتا۔ دعا میں براہ راست آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ وظیفہ بھی ایک قسم کی دعا ہے لیکن اس میں وہ روحانیت نہیں، اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔
وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو دعائیں نبی کریم نے مانگی، جو دعائیں انبیاء کرام نے مانگی، ہم وہ بھی مانگ نہیں رہے ہوتے، ہم وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وظیفے کے طور پہ۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، آپ سمندر میں ڈالے گئے اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر یہ دعا مانگی جس کے الفاظ یہ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، آپ غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ فاستجاب له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس غم سے نجات دلائی۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ غم میں ہیں، جو لوگ خطا کرتے ہیں، جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، وہ یہ دعا مانگے، بجائے دعا مانگنے کے لوگ 101 مرتبہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو قرآن ہمیں لیسن دینا چاہتا ہے، جو ہمارا ذہن بنانا چاہتا ہے، جو ہماری سوچ بنانا چاہتا ہے، وہ ہم بنا ہی نہیں رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، بوڑھے ہو گئے، ان کی گھر والے بھی بوڑھی ہو گئی، ساری زندگی دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے تنہا مت چھوڑنا، مجھے اولاد دے۔ فاستجاب لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ آج کل جن کی اولاد نہیں، بجائے وہ یہ دعا مانگنے کے 101 مرتبہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کا تعلق قائم کریں۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو ریلیشن شپ جتنا دعا کے ذریعے قائم ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی اور کام کے ذریعے نہیں ہوتا۔ شیطان آپ کو کسی اور عبادت سے اتنا نہیں روکتا جتنا دعا سے روکتا ہے۔ نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی بخشش کر دے، فلاں کو ہدایت دے، فلاں کے کاروبار میں برکت ڈال، تو یہ مانگیں، میں اسے آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن اس میں جان نہیں ہوتی۔ امام صاحب کو بھی بتایا کہ میں نے دعا نہ منگوائی تو مجھے امامت سے خارج کر دیں گے، اور مقتدی لوگ، نمازی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اپنا نماز کا حصہ ہے، امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، ہم نے بھی ہاتھ اٹھایا، امام صاحب نے ہاتھ رکھے تو ہم نے بھی ہاتھ رکھ دیے۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں جان نہیں ہوتی۔ اصلی دعا یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اکیلے ہوں، تنہا بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین فوت ہو گئے، میرے والدہ کو جنت میں جگا دے، میرے والد کو جنت میں جگا دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ تو شیطان سب سے زیادہ رکاوٹ یہاں ڈالتا ہے۔ ایک رکاوٹ ایسی ڈالی کہ دعاؤں سے ہٹا کر وظیفوں پر لایا، اور دوسری رکاوٹ ایسی ڈالی کہ اب دل جمعی سے دعا نہیں مانگنے دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دعا ظاہر قلب سے مانگی جائے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور ظاہر قلب کا مطلب کیا ہے؟ اوپر سے دعا مانگنا، کہ آپ کا ذہن ہی حاضر نہ ہو، آپ کا دل ہی آپ کے ساتھ نہ ہو، دل کہیں اور ہو اور آپ دعا مانگ رہے ہوں، دل ہی آپ کو اجازت نہ دے دعا مانگنے کا۔ جب آپ کو خود ہی ویلیو نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کو خود ہی ویلیو نہیں اپنے دعا کی، جب اس کو خود ہی اہمیت نہیں ہے تو میں اس کی دعا قبول کیوں کروں؟ یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی سیٹ کے پاس 1 کروڑ روپے مانگنے جائیں۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ سیٹ صاحب 1 کروڑ روپے دے دو، اگر آپ کے پاس ہیں تو دے دیں، نہیں ہے تو رہنے دیں، بلکہ آپ پہلے تمہید باندھیں گے کہ سیٹ صاحب آپ سے ملنا ہے، بہت بڑا کام ہے، ٹائم ملے گا، 6 بندے اور لے کر جائیں گے جو آپ کی سفارش کریں گے، آپ آنسو بہائیں گے، روئیں گے کہ سیٹ صاحب بہت ضرورت ہے، مجبوری ہے، دے دیں مجھے، پھر جا کر سیٹ صاحب آپ کو دے گا۔ تو بالکل اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے دعا مانگے تو پورے ارادے سے ہے، اس کا دل بھی حاضر ہو، اس کو اہمیت ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ جب آپ اس طرح سے دعا مانگیں گے کہ آپ کو اس کی اہمیت نہیں ہے، آپ کو اس دعا میں دلچسپی نہیں ہے، تو ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو دوسرا بار شیطان نے یہ کیا کہ وہ آپ کو دل جمعی سے دعا نہیں مانگنے دیتا۔